بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 89 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 54 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں خیر و شر کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس درس میں ایمان و کفر کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان کو عقل کے لشکروں میں قرار دیا ہے اور کفر کو اس کی ضد قرار دیا ہے، یعنی یہ حالت کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ ایمان عقل کا سپاہی ہے، یعنی عقل کی رہنمائی اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص عقل کا استعمال کرتا ہے، خدا، حق، نبوت، قیامت اور اخلاقی اصولوں کو پہچانتا ہے، وہی سچا مومن بنتا ہے۔ عقل انسان کو یقین، عمل صالح اور توحید کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زمر میں موجود ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کفر جہل کا سپاہی ہے۔ کفر جہالت، انکار، غفلت، تعصب اور خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص عقل کو معطل کرے، تعصب اور ضد سے حق کو جھٹلائے، وہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ جہالت انسان کو انکار، ظلمت اور گمراہی کی طرف دھکیلتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت 46 میں ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، مگر اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا، اس نے انہیں سست کر دیا اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ عقلی اور فلسفی پہلو سے جناب ملا صدر شیرازی کا نظریہ ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایمان کو وجودی ارتقاء کا نتیجہ سمجھتے ہیں جو عقل اور قلب دونوں کی فعالیت سے حاصل ہوتا ہے۔ کفر کو نفس کے انجماد اور جہل مرکب کا نتیجہ شمار کرتے ہیں۔ یہ ان کی عبارت موجود ہے کہ الایمان نور من انوار اللہ فائض منہ، یہ نور الہی ہے اور اس کی طرف سے جس انسان کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے دل پر اس کو عطا کرتا ہے، پھر وہ حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہی حکماء کے نزدیک حکمت نظریہ کہلاتی ہے، جس کے ذریعے انسان معلومات حقہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اور کبھی یہ کمال عقل نظری کہلاتی ہے، کبھی قوت نظری کہلاتی ہے، کبھی عقل بالفعل کہلاتی ہے اور کبھی عقل بسیط اجمالی کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر وہ ملکہ ظلمانیہ تاریک ہے جو کثرت اشتباہات اور شبہات اور وہمیات سے انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور یہ حجاب بن جاتا ہے حق کو دیکھنے سے۔ جناب ملا صدر شیرازی کی نظر میں ایمان و کفر نور اور ظلمت قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں انہوں نے بہت ساری آیات سے استشہاد کیا ہے۔ آیت الکرسی میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اللہ مومنین کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ کافروں کے اولیاء طاغوت اور ظالم اور جابر ہیں جو انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقین اور منافقات مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں مہلت دو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں ایمان اور کفر کو حیات اور موت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کے لیے نور قرار دیا اور وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں میں بھٹکتا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، یعنی مومن اور کافر کی مثال قرار دی۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو کفر پر قائم ہو چکا ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں رہنے والوں کو نہیں سنا سکتے، یہ وہ کفار ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو چکے ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جناب ملا صدر شیرازی کی نظر میں مومن حقیقی وہ ہے کہ جو ظاہری ولادت کے بعد حق و حقیقت تک پہنچ کر ایک نشأت ثانیہ تک پہنچ جاتا ہے، کمالات تک پہنچ جاتا ہے، مسیح نورانی سے
منقول ہے لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، وہ شخص ملکوت آسمانی تک نہیں پہنچ سکتا جو 2 مرتبہ متولد نہ ہو، یعنی ایک تو ظاہری ولادت ہے، دوسری اس کی حقیقت تک پہنچنے والی تولد اور نشأت ہونی چاہیے۔ بعض حکماء متقدمین سے بھی نقل فرمایا من اراد الحکمت فلیتحدث لنفسہ فطرۃ اخری، یعنی جو بندہ حکمت اور دانائی کو چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک دوسری فطرت کو تلاش کرے، کمالات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، ہدایت اور گمراہی کا، جس پر بھی وہ چلے گا تو پھر وہ اسی تک پہنچے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ حقیقت کا متلاشی ہے، حق کی راہ پہ چلتا ہے، ایمان کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ مومن کہلائے گا، اور جو بندہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو ایسی حد تک وہ پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی وہ ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی کے نزدیک ایمان وہ اعتقاد ثابت و جازم ہے جو مبدأ و معاد ملائکہ اور کتب اور رسولوں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں ہوتا ہے اور امامت کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو مسائل یقینیہ کی روح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایمان یعمر العلم، امام علی علیہ السلام کے فرمان کو ذکر کیا ہے کہ ایمان کے ذریعے علم اور آشنائی آباد ہوتی ہے۔ بالایمان یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الایمان، ایمان کے ذریعے نیکیاں اور نیکیوں کے ذریعے ایمان تک پہنچا جاتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس میں دلی معرفت، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل شامل ہے۔ تو جناب ملا صالح مازندرانی کے نزدیک کفر ایمان کے مقابلے میں ہے جس میں اعتقاد نہیں ہوتا، یقینیات سے بندہ ہٹ کر بھٹکتا رہتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً جناب ملا صدرہ کی نظریوں کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس بات میں امام خمینی تفصیل کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ مقصد ثانی ایمان اور کفر کے بارے میں چند فصول میں گفتگو کی ہے۔ پہلے مقصد میں بیان کیا ہے کہ ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایمان علم و ادراک کے علاوہ ہے، بعض اوقات انسان کو علم تو ہوتا ہے لیکن وہ کافر کہلاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان فقط علم و آگاہی یا ادراک کے معنی میں نہیں ہوتا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے ایک عام فہم مثال دی ہے کہ ہمیں علم اور یقین تو ہے کہ مردے انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر انسان کو اکیلے میں تاریک رات میں مردے کے ساتھ رہنا پڑے تو وہ ڈر جاتا ہے، لیکن جو لوگ کثرت کے ساتھ مردوں کے کام میں رہتے ہیں تو راتوں میں بھی مختلف تجہیز و تکفین کرنی پڑتی ہے، تو وہ تو نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا جو شخص ہے جس کو علم تو ہے لیکن اس کا کثرت سے تمرین نہیں ہوئی، تو وہ کیا ہے، اس ایمان کے درجے کو نہیں پہنچا ہوتا، اس کو فقط علم ہوتا ہے۔ فاصلے دوم میں بھی اسی مطلب کی وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو معارف ہیں، عقائد حقہ ہیں، ایک مرتبہ انسان ان کو مختلف دلیلوں کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، ان کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ مقدمہ ہے ایمان کا، منزلت ایمانی نہیں ہے، وہ اس نورانیت کے مقام کو نہیں پہنچا کہ جو ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، کہ جب انسان اس نورانی مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے اسے فیض حاصل ہوتا ہے اور وہ یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ اس عبارت میں فرمایا کہ توکل کی مثال کو لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ توکل کا معنی جانتے ہیں لیکن میدان میں جہاں پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے، حالانکہ ان کو اتنا تو علم ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اس کائنات میں مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تک ایمان کے درجے تک نہ پہنچ جائیں تو وہ ان کا توکل حقیقی نہیں کہلاتا، اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں ہمارا علم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، انسان کے کمال کے لیے اس میں نسخہ کیمیا موجود ہے، اس کے وعدے اور وعید موجود ہیں، لیکن جب تک اس پر ایمان کے درجے تک نہیں پہنچتے تو
تو اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کاربند نہیں ہوتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم کا درجہ اور ہے اور ایمان کا درجہ اور ہے۔ فاصلے سوم میں اسی مطلب کو دلیل نقلی یعنی قرآنی دلیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں اور احادیث سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انفال سے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ یعنی حصر فرما دی ہے، جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوتی تو انسان حقیقی مومن نہیں ہوتا۔ کیا صفات ہیں؟ کہ جب ذکر الہی ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، جب تلاوت آیات الہی ہو تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں۔ اب یہ باتیں جانتے تو سارے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جب آیات الہی کو سنیں ایمان بڑھ جائے، جب ذکر الہی ہو تو دل ڈر جائیں۔ فرمایا اسے اپنے دلوں کی طرف خود متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ کیا یہ حالت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ تو فطری سی چیز ہے کہ جب انسان ایک عظیم سلطان کے محضر میں ہو تو اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے ما عبدنا کا حق عبادت کا وما عرفنا کا حق معرفت۔ فرمایا ہم زندگی میں کتنا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ہمیں علم ہے کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن کتنا ہمارے دلوں پہ نور ایمان تجلی کرتا ہے۔ تو سورہ فصلت کی آیت 44 سے استشہاد فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید، کہ یہ قرآن کریم ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرا پن ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی کا سبب ہے، تو گرانی کی وجہ سے گویا وہ لوگ بڑی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی ان پر وہ اثر نہیں ہوتا، حجاب موجود ہے۔ فرمایا اس آیت میں تیسری صفت توکل کی ذکر ہوئی تھی۔ اب توکل کے 4 ارکان ہوتے ہیں کہ انسان کو یقین ہو کہ وکیل انسان کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اس کو یقین ہو کہ وہ اس کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، اس کو یقین ہو کہ اس کے پاس رحمت اور شفقت موجود ہے، اور اسے یقین ہو کہ اللہ تعالی بخل نہیں کر سکتا۔ ان سارے علم ہونے کے باوجود آیا ہم توکل کا اس طرح اظہار کر پاتے ہیں؟ فرمایا اس سے معلوم ہوا جو کہا گیا ہے کہ ان رجل الاستدلالیین خشبیہ، کہ استدلال والوں کی ٹانگ لکڑی کی ہوتی ہے، اس کو ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے دل میں ارکان توکل کو تو پاتے ہیں، یعنی ہمیں ان کا علم تو ہے، لیکن مقام عمل میں اس کا اظہار نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم نور توکل اور نور ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح روایات میں بھی بہت زیادہ اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ ایک روایت بیان کی کہ راوی نے عرض کیا کہ مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں خبر دیں، آیا یہ مختلف ہیں؟ فرمایا اسلام تو ظاہری شہادت کا نام ہے، گواہی کا نام ہے۔ فرمایا اسلام شہادت اور گواہی ہے توحید کی اور تصدیق ہے رسالت کی، اسی کے ذریعے خون محفوظ ہوتے ہیں، نکاح اور میراث جاری ہوتے ہیں، اور اسی کے ظاہر پر لوگوں کی جماعت ہے۔ جبکہ ایمان ہدایت ہے جو دلوں میں ثابت ہو جائے، وہی اسلام کی صفت جب دل کے اندر راسخ ہو جائے اور عمل میں ظاہر ہو تو اس نور ہدایت کی تجلی کو ایمان قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر بعض روایات کو بھی ذکر کیا ہے جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ فرمایا ایمان فطرت کے مطابق ہے اور کفر فطرت سے خارج ہے، تو جب یہ فطری ہے تو جمیع بشر اس پر قائم ہوں گے اور اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، کیونکہ فطریات انسان کی فطرت میں اور خلقت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے فرمایا کہ انسان کمال اور جمال سے عشق اور محبت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، اور کمال حقیقی ذات باری تعالی ہے، باقی تمام موجودات اس کا جلوہ ہیں، اس کی مخلوقات ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے معشوق یعنی کمال مطلق سے عشق رکھتا ہے تو پھر یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اسی لیے
روایات میں بھی فطرت کی تفسیر فطرت معرفت، فطرت توحید اور فطرت ولایت اور فطرت اسلام سے کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا معارف فطرت میں ہے، اسی طرح عشق بقائے ابدی بھی فطرت انسانی میں ہے، لیکن حجاب اور معرفت کا نہ ہونا اسے موت سے ڈراتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان ما بعد الموت اور حیات ابدی کی حقیقت کو سمجھ لے اور یہ حجاب ہٹ جائیں تو موت کو فنا نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو بقا کا ذریعہ سمجھے گا۔ یہ عشق متصل ہو جائے گا معاد کے ساتھ، اور حیات دنیاوی کے بارے میں اس کو یقین ہو، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ ابدی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مادی ہے، متغیر ہے، تو وہ اس مطلب کو پہنچ جائے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، فنا نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح عشق حریت بھی انسان کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ انسان عشق راحت و حریت رکھتا ہے، یعنی آسانی چاہتا ہے، تو اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کا بدن عارضی ہے، اپنی روح کے لیے بھی اس کو آسانی طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح عشق حریت اس میں موجود ہے، لیکن اس دنیا میں ایسی حریت کا تصور نہیں ہو سکتا، تو وہ جنت اہل طاعت ہے جس میں اللہ تعالی نے اس کے لیے ایسی حریت کا اہتمام کیا ہے۔ اور ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ کوئی سمجھ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے، توہم کر سکتا ہے، اور ایک توہم کا بھی جواب دیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شاید انسان غلطی کی وجہ سے ان خیالات میں پڑ گیا ہے اور یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، تو فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ جو فطری ہے۔ عشق کی حد تک جب انسان اس میں پہنچ چکا ہے تو یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم غلطی قرار دیں یا اشتباہ قرار دیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں ایمان و کفر کی حقیقت اور اس کے متعلق قرآنی اور روایی شواہد کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔